باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ کیا تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے معلوم نہیں ہے؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا یقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان پیغمبر نے فرمایا کیا یہ احتمال نہیں، کیا یہ اندیشہ نہیں کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے اولاد سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو سوائے چند کے ایک قلیل مقدار کے، یعنی سوائے چند کے سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق، اور اسی طرح اس آیت کے اندر کسی بھی جگہ وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو نہیں جانا چاہیے، اور دوسری جگہ رہنے والے لوگ بھی اس جگہ کو نہیں آئے، یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ تقریباً حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو تقریباً 10,000 لوگوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ الوف کا لفظ آیا ہے، الوف کہتے ہی ہیں، الف کے معنی آتے ہیں 1000، اور الوف یہ اس کی جمع ہے، اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10,000 ہے۔ تو اللہ نے 10,000 کو مرنے کے بعد زندہ کیا، تو اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ طاقت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سارے نبیوں کے قصے اور اسی طرح ان کے قوم کے قصوں کو اللہ نے ذکر کیا، تو اس کے اندر اس امت کے لیے نصیحت ہے، اس امت کے لیے عبرت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے سمجھ رکھنے والوں، اے بصارت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ ہمیں ہمیشہ پچھلی قوموں کا جب تذکرہ آئے اور اگر کوئی اچھائی ان کے اندر ہو تو ان اچھائیوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ برائی اللہ نہ کرے اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس برائی سے، ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک قصے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً یہاں سے لے کر یہ پارہ الحمدللہ ختم کے قریب تک، سیقول دوسرا پارہ ختم کے قریب تک وہ اسی قصے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو بادشاہ مقرر تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے، اس نے ان کے اوپر حد درجہ زیادتی کر دی تھی، حد درجہ ان کے اوپر ظلم کیا تھا۔ وہ خود خدا کہتا تھا، اپنے کو خدا کہنے والا۔ بنی اسرائیل کے مردوں کو اس نے قتل کر دیا، اور خاص طور پر بچوں کو ذبح کر دیا، اور عورتوں کو غلام بنا لیا، مطلب کنیز بنا لیا خدمت کے لیے۔ اتنا زیادہ اس نے ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے نجات دلائی۔ فرعون سے نجات دلانے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل رہ رہے تھے۔ اب اسی فرعون
ڈوبنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک فلسطین کو جانا تھا۔ اب وہاں فلسطین کے اندر ایک بت پرست قوم عمالقہ، اس قوم کا نام قوم عمالقہ، بڑی طاقتور قوم تھی، ان سے لڑنے کے لیے جانا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو وہ کہنے لگے تحقیق کے لیے چند آدمیوں کو بھیجا، جا کو دیکھ لگا کیسے ہی ان ایسا کر۔ اب وہ تحقیق کے وجہ سے گئے تو یہ پہلوانا، کشتی پہلوانا، ریسلر کے جیسا ہی، انہوں بولے ایک بھی لمبے تڑنگے، بہت طاقتور ہی، ہمیں ان سے لڑ سکتے نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی قوم دیکھو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، خالی جا کے تم ہاتھ کو مارو، خالی ہاتھ کو مارو، اللہ کی مدد اترتی۔ وہ کرنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہوئے۔ اتنا بے ادبی کا جملہ، اتنا گرا ہوا جملہ انہوں بولے۔ خود قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں اذهب انت وربک، تمہیں بھی تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں سے بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تمہیں بھی تمہارا رب جا کو لڑو، ہمیں یہاں سے بیٹھ کر رکھتے پھر اللہ کو ان کا یہ بولنا اتنا ناپسندیدہ، اللہ کو ناپسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے بعد کیا کیے معلوم کیا؟ ایک میدان کے اندر وادی تیہ کے اندر صبح کو یہ لوگ اٹھتے، اچھا اس کے بعد تیار ہو گئے، صبح کو اٹھتے، شام تک وہاں جانے کے واسطے شام لگ جاتا تھا، شام ہو جاتی تھی۔ شام ہوگی نا اگر بول کر آرام کرنے کے واسطے سوئے تو پھر صبح کو کہاں سے نکلے کہ وہاں گھوم پھر کو وہاں صبح کو یہاں سے نکلے، تنگم نگر سے نکل کو بس اسٹینڈ تک گئے، چلو بھائی وقت ہو گیا نا، سو گئے، پھر تنگم نگر کو جا گئے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 40 سال وہ میدان میں، 40 سال اللہ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں علی وادی یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک۔ اب یہ قوم اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار نہیں۔ اب اسی میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اب وہ نبیوں کا خاندان ہو، ان کے خاندان کے اندر اور ایک نبی پیدا ہوئے تھے۔ دیکھو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و شریعت نہیں دی، صرف 4 نبیوں کو، 4 پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بھی دیے، کتاب بھی دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تورات، زبور، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیے۔ یہ 4۔ اب اس زمانے کے اندر ایک زمانے کے اندر کئی سارے نبیاں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے دونوں نبی، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام انہوں نبی، ایسے کئی سارے نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک نبی تھے یوشع بن نون۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا جو نام ذکر کرے ہی، تقریباً 30 پر 60 نبیوں کا نام اللہ قرآن کے اندر ذکر کرے ہی۔ حالانکہ 1,24,000 نبی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے نبی ہیں، جیسے حضرت شمیل علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت شمعون ہے، ایسے بعض کتابوں کے اندر۔ لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھ لینا چاہیے، قرآن جو ہے کوئی ہسٹری کی کتاب یا کوئی تاریخ کی کتاب، یعنی تو کسی مطلب نام کی کتاب۔ بہت سارے لوگ دیکھ دل کو کیا کرتے، بچہ پیدا ہوا کیا، قرآن کھول دی، کہاں ہاتھ رکھتے کہ ماں، نام کیا بچے کا، لیوقتہا، انگلی رکھا لیوقتہا۔ ایسا بہت سارے نام۔ بیچ میں ایک یہ آیا تھا، کہاں انگلی رکھتے گی، فمینہا، کیا بچی کا نام اچھا دکھاؤ، فمینہا کر بلکہ ویسا۔ قرآن جو ہے فال نکالنے کی کتاب، اور قرآن جو ہے یہ نامہ کی کتاب سب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نصیحت کی کتاب ہے، قرآن عمل کی جانے والی کتاب ہے۔
پڑھی جانے والی کتاب، عمل کی جانے والی کتاب، دوسروں تک پہنچائی جانے والی کتاب ہے۔ تو اب یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ کیا کیے، اب وہاں جا کر وہ قوم سے لڑ کو اپنا ملک لے لیے، جو ملک تھا، جس ملک کے اندر فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر لیے۔ اب ایسے نبیاں آتے گئے، نبیاں اس کے بعد آتے 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 نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہمیں جماعت والے بار بار آئے تو ہمیشہ بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے کے اندر لوگوں کی اصلاح کے واسطے نبیوں کو بھیجتے تھے، نبیوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی قبیلے کے واسطے ہوتا تھا، کوئی علاقے کے واسطے ہوتا تھا، کوئی بستی کے واسطے ہوتا تھا، کوئی پورے شہر کے واسطے، پورے ملک، ایسا۔ تو اب نبیوں کا جب سلسلہ ختم ہوا تو ان کے اندر پہلے بے دینی آنا شروع ہو گئی، دینداری سے ذرا دور ہوتے ہوئے، دین بہت چھوٹا سا محنت نہیں ہوتی تو اللہ معاف فرمائے کہ دیندار گھرانہ بھی دین سے دور ہو جاتا، دیندار۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے ایسی چیز کو مانگنا، اے اللہ ہمیں کسی نیک کام کے اندر لگ گئے تو موت تک اس کے اندر استقامت دے۔ اگر ہم نے پابندی سے اس چیز کی توفیق مل رہی کر بولے تو ہمیں اس عمل کے اندر بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہمیں اس عمل کے اندر اللہ کے ولی، کبھی کرے کبھی چھوڑے کبھی چھوڑے کبھی پکڑے، ایسا سب نہیں رہنا۔ پابندی ایک بہت بڑی چیز۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر خدمت میں رہا، بہت بڑے اللہ والے کا کو سننے، چلو بھی دیکھیں گے، چند دن رکھو، دیکھا، چند دن کے بعد حضرت میں جا کر ہوں کی بات نہیں میں سنیا تھا آپ بہت بڑے اللہ والے کر کو، کیا بھی ویسا مجھے دکھاس نہیں نا، کیا بھی ویسا دکھاس نہیں نا، ہمیں اللہ والے کر بولے تو ابراہیم صاحب اس کے ہمارے بلیچ پور کے حضرت ابو سعود صاحب کے بھائی، میرے حال اللہ بہتر جانتے، شروع میں آتے تھے اور اس سے پہلے ہمیں سنتے تھے وہ حضرت کیا کرتی ایک جیب میں ڈالے تو 5 روپے کا کلڈ نوٹا نکلتے دیکھتے، کبھی ایک جیب میں ڈالے کر بولے تو 10 روپے کے نوٹا نکلتے تھے۔ اب حضرت تو بھی سب کو بٹھا بانٹ ڈالتے تھے، اب وہ کہاں سے آتا کدھر آتا کر معلوم نہیں، اب حضرت سننے معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت کی طرح حالت ایسی ہو گئی، آخر زمانے میں حضرت سب سے پوچھتے تھے لا پیسہ دے پیسہ دے پیسہ دے۔ اب ہمیں کیا سمجھتے اللہ کا ولی بڑا ولی کر بولے تو کیا تمہیں غیب کیا چیزاں دکھائے تو چنے، کیا تمہیں کرامتاں دکھائے کر بولے تو معجزہ دکھائے تو، کیا تمہیں کرشمہ دکھائے تو ہاں انہوں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ دیکھو یہ کر صحیح ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ صحیح ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے پجاریوں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کام غیر مسلموں سے بھی ہو سکتا ہے، انہوں اس کے اوپر محنت کرتے سب چیز مل سکتی، مجاہدہ کرے کر بولے تو انہیں پانی کے اوپر کیا بھی تختہ جیسے وہ بھی بیٹھ سکتا ہو۔ لیکن اصل چیز جو ہے استقامت جو ہے، اصل چیز کیا، پابندی بہت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا بھی میں کیا بھی تو کرا سو تجھے دکھا نہیں، لیکن تو میرے ساتھ اتنے دن تھا نا، کب تو بھی میری تکبیر اولا چھوٹی سے دیکھا گا، تو کبھی تمہیں میری سنتاں چھوٹے سے دیکھے کیا، کھانے کی سنتاں ہوں یا دوسری سنتاں ہوں؟ میں بولا نہیں حضرت، اب اس سے بڑھ کو کیا ہونا، بولو اس سے بڑھ کو کیا ہونا۔ آج ہمیں بھی ایسا، اب کیا ہوا، ان کے اندر بے دینی آتی گئی ہے، بے دینی آئی، ہوتے 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 دین سے دور ہو گئے۔ اب اللہ کا اس آیت کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر دینداری نہیں رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ آیت دیکھے کر بولے تو آج کے حالات کے موافق ہے، آج کے حالات کو برابر فٹ کو لکھے۔ ہمارے اوپر جو حکمران ہے، ہمارے اوپر جو حاکم ہے، ہمارے اوپر جو بادشاہ مقرر ہے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا دیکھو میں تو برابر نہ ہو، میں کس نہیں، ہمیں سب بھی برابر کرنا، ہمیں سب بھی برابر ہے تو چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا۔ اب ان کے اندر بے دینی آئی، اس کے بعد دین سے دور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس کا نام جالوت، اس کا نام جالوت، انہیں آپ کو پھر کیا کیا، وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کو، مردوں کو مار ڈال کو، بچوں کو قید کر کو لے چلے گیا، عورتوں کو
کیا بولتے ہیں سو عورتوں کو باندھی بنا کو ان وقت لینے چلے گئے، اور ان کے پاس ایک صندوق تھا، ایک پھیٹی، ان کے پاس ایک صندوق تھا۔ وہ صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آسمان سے جو غذا من و سلوا اگر کو اترتا تھا نا، وہ بھی تھا اگر کو بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی، اور بعض روایتوں سے ہوتا وہ جو شین تھا، وہ جس شین کے اندر وہ یہ رکھتے تھے، وہ شین یہ سب۔ اب ان بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، وہ ایک صندوق کے اندر ڈال رکھ کر انہوں کہاں گئے تو بھی لڑنے کے واسطے ہمیشہ وہ صندوق سامنے رکھتے، وہ صندوق سامنے رکھے تو ان کو جیت مل جاتی تھی۔ اب انہیں بادشاہ آیا، سوچا اچھا ہے نا، انما یہ رکھ لگو اتنا رہے، ہم نے کام دکھاتے ہیں ایسا ربوں کو، وہ ٹھالا کو چلے گا، وہ صندوق کچھ تھالہ کو لے کو چلے گیا۔ اب انما پریشان ہوئے، کیا رہے با، ہمارے مردوں کو دیکھے کر بولے تو مار دیے، ہمارے بچوں کو خید کر کو لے چلے گئے، ہمارے عورتوں کو بھی بلا کر چلے گئے۔ اب چند لوگوں کو، اس زمانے میں ایک نبی تھے، اب اس میں بھی کیا نبی کا نام کا دیکھو، اللہ قرآن کے اندر خالی اتنا بولے اذ قالوا لنبی لہو، بس وہ پوری قوم آ کر ایک نبی سے آ کو درخواست کرے۔ اب اللہ یہاں کون سے نبی، کیا نبی کا، ہمیں اس کے شروع میں بتا دیا سو، ہم نہ نبی کا نام معلوم ہے تو ہمیں یہ آیت سمجھ سکتے سو، نبی کا نام معلوم نہیں ہوا تو یہ آیت نہیں سمجھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بس اللہ اتنا بتا دیے، یہ پوری قوم آ کر اس زمانے کے نبی کے پاس آ کو، وہ زمانے میں انہوں پیدا ہو کر اس وقت بڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی، حضرت بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت شمبیل علیہ السلام، ان کا نام شمبیل علیہ السلام۔ بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت شمعون علیہ السلام۔ بہرحال کون تھے کہ ان کے پاس آ کو بولے، کیا بولے، دیکھو ہمیں ادھر ادھر بھٹک لکھی، کیا ابھی ہم نہ کون بھی بے آسرا ہو کو پڑے ہیں، در در کی ٹھوکر، کون بھی ہم نہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہم نہ ساتھ لے کو جانے والا نہیں ہے۔ اب اس وقت حضرت شمعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے کیا بولے، ان انواع کو بولے سو ہم نہ انہوں بھی ایک آپ ہمارے اوپر قاضی، وہ زمانہ قاضیوں کا زمانہ کر بول کر فیصلہ کرنے میں، ساتھ لے کو جانے میں، سب ایک ہمارے واسطے ایک قاضی آپ مقرر کر دو، ہمیں ان کے ساتھ مل کو، انہوں کیسا بولتے کہ ہمیں ان کے ساتھ جا کر لڑنے کے وقت سے تیار۔ اب بنی اسرائیل کی عادت تو آپ کو معلوم، پہلا ہاں کیا بھی نہیں وہ کر لے جا۔ دیکھو اس کے سچ علامہ اقبال بولے، علامہ اقبال نہیں، ایک کتاب کے اندر اچھی بات ہے، کردار کا غازی بنو، مطلب کام کرنا، گفتار کا غازی نہیں، خالی بولنے کے لیے، بولنے والے ہزار رہتے ہیں، بولنے والے مشورہ دینے والے ہزار رہیں گے، کرنے والے چند رہتے ہیں۔ اور اللہ کو جو ہے کرنے والے پسند، بولنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اب انہوں شمعیل علیہ السلام بولے اگر اللہ کی طرف سے تم نہ وہ بادشاہ کی نے تو قاضی کی مقرر ہو کو، اللہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا، اب تمہیں جہاد کرے نہیں سکے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تمہیں بولے سو، تمہیں بھی تمہارا رب جا کر لڑو کر کو بول کو۔ اب انہوں کیا بولے، کیسا حضرت ویسا ہو جائے گا، بولا ہمیں اتنی پریشانی میں ہی، انہوں کیا بولے، وجہ ایک بولے، قرآن میں اس کے بارے میں بولتا، دیکھو ہمیں کیسا لڑی سکیں، ہم نہ ہمارے گھر سے ہم نے مار کو بھگا دیا گیا، ہمارے بچوں کو خید کر کو لے کو چلے گئے، ہم یہ سب دیکھ لے کو خاموش رہنے ہوگا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کرے، حضرت شمعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے، دعا کرتے ہی جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب ہوتے ہی ہوگا کہ کربل کو کیا کرے، سو کتنے سو ادھے بربل کو اللہ بولتے، جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، تولو منہ موڑ کو سوائے چند کے سب پھر گئے۔ اللہ بولتے یہ ظالمات نہیں،
ہمیں خود ان کے اوپر جہاد فرض کرے نہیں، لڑنا فرض کرے نہیں، انواج اپنی مجبوری ظاہر کر کو، اپنا عذر اللہ کو پیش کر کو، اللہ ہم آپ اللہ سے منگو کر بول ڈال کو، اس کے بعد پھر دینا۔ اس کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام بولے تم نہ ایک بادشاہ ایک قاضی ہونا کو بولے اس نے کیا، تمہاری قوم کے اندر طالوت ان کا نام، یہ جو ظلم کر کو یہ صندوق ان کے بچوں کو سونپ لے گیا نا، اس کا نام جالوت جیم سے، انہوں جو ہی ان کا نام طالوت تو سے۔ اللہ وہ نبی بولے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے طالوت کو بادشاہ بنا کو بھیجے ہی۔ اب یہ سننا تھا، پھر بھی اٹھ کو کھڑ گئے، حضرت ہمیں بادشاہ بنا کو بھیجو کر کو ہمیں بولے سب برابر ہے، لیکن طالوت دیکھو بنی اسرائیل کے اندر دو خاندان میں چاہو بادشاہت نبوت چل رکھی، لاوی خاندان کر کو ایک اس میں نبوت، یہودا خاندان میں بادشاہت۔ اب طالوت یہ دو خاندان سے بھی تعلق نہیں ہوگا، ایک غریب آدمی لیکن طاقتور خوبصورت علم والے، ان کے اندر دو خوبیاں تھی، ایک علم، دیکھو بادشاہ بننے کے واسطے، قاضی بننے کے واسطے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم معلوم کرنا، معلوم اس نے اس آدمی کو لا کو بٹھا دے کر بولے تو کیا کریں گا، انتظام کرنے کے واسطے، تدبیر کرنے کے واسطے، کہاں جانا، کس کے پاس ملنا، کیا کرنا، کب جائیں گے، کیا کریں گے، وہ پورے چیزیں اسے معلوم کرنا، ایک تو علم، دوسرا جسامت، پرسنالٹی رہنا اس کے پاس، طاقتور رہنا، پست ہمت رہا، کم ہمت رہا تو انہیں کیا کریں گا، آج اس میں بھاگ کا جانا، ہاں میرے ہاتھ سے سب ہوتا نہیں بھائی ایسا بول کر۔ یہ طالوت کے اندر یہ دونوں چیزیں تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جب تم نہ دیکھو کون سی بھی چیز خود سے آگے بڑھ کر مانگ کر لیو نہ کو، کون سی بھی چیز مانگ کر لیو نہ کو، خود بخود آپ کی خوبی کو دیکھ کر، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر وہ چیز دی جاتی ہے تو اس کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو چیز مانگ کر لی جاتی ہے، بچوں کے سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، مجھے وہ پوسٹنگ دے دلو بھائی، مجھے سیکریٹری بنا دلو، مجھے جوائنٹ سیکریٹری بنا دلو، مجھے صدر بنا دلو، مجھے فلاں کر دلو، فلاں دے دلو، مجھے آتا آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے، تو دیکھ تیرا کام دیکھ، تو دیکھ تیرا کام دیکھ، نہیں انہیں خاموش بیٹھا ہے، لوگ سب نہیں ان کو بنا دو لو بھائی، انہیں ان کو بنا دو لو، انہیں نہیں میں سب کرتا نہیں ہے، آپ پورے لوگ ان کو ہاں بعض لوگ پہلے سے آئیڈیا ڈال لگایا تھے، خاموش بیٹھ تو بعد ایک 10 آدمی آپ تیار کر کو، ہاں تمہیں میرا نام پیش کرو، وہ کیا ہے کہ بعد میں دیکھ لے، وہی سا سب نہیں، اس میں ہیلے حوالے، ہیلے بہانے، یہ آئیڈیا، یہ کیا کرک بڑی بولتے نا، یہ غلط رستہ سب نہیں جانا، اس میں کون سا کام بھی رہنے، چاہے دین کا کام رہنے، دنیا کا کام رہنے، جب وہ چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے اندر ضرور اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی ضرور مدد ہوتی ہے۔ اس کے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، ایک آدمی اس چیز کا اہل نہیں ہے، وہ چیز اس کے حوالے کر دی گئی تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، آج کیا بھی اللہ معاف فرمائے، آج کیا بھی علی بھی معلوم نہیں، با بھی معلوم نہیں رہتا، وہ لوگوں سے آ کر بڑے بڑے عہدوں میں، بڑے بڑے پوسٹنگ کے اندر چلے جاتے، ان سے جب معلوم کیا جاتا تو کیا ابھی معلوم کچھ نہیں، ایسا سب نہیں۔ تو اب ان کا کیا بولے آپ کو، انہوں کیا بھی نہیں نا، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں نا، مالدار بھی نہیں نا، انا یکون لہ الملک علینا، انہوں جا تو ہمارے اوپر کیسا انہوں بادشاہ قاضی مقرر ہوں گے، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، انہوں غریب علیہ سب۔ لیکن حضرت شمیل علیہ السلام بولے دیکھو اللہ کی طرف سے ان کو چن کر اللہ ان کو بھیج دیے ہیں، اللہ کی طرف سے انہوں بنا کو بھیج دیے ہی، اور ان کے اندر دو چیزیں ہیں، وَزَادَهُ فِي الْعِلْمِ، یا قرآن کہتا ہے
علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، انہوں علم میں بھی گہرا علم رکھنے والے ہیں اور جسامت میں بھی، اور تم نہ پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو چیز ملتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا۔ اب بھی ماننے کے سے تیار نہیں، کیسا یہ چھوٹا آدمی ہمارے اوپر کیسا یہ ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی عہدے کے واسطے، کسی بھی ذمہ داری کے واسطے یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری اور جسامت۔ جسامت کا مطلب انہیں لے کو جانے والا رہنا، تو کو بھی انہیں بات کریں گا سوچ، اسے بھی لے کو جانا، اسے بھی لے کو جانا، سب کو لے لگے کر بولے جھڑک ڈلے، آواز کر ڈلے، سب کا تو کون آئے گا؟ اور کچھ بھی معلوم نہیں کیا کرنا، کدھر کرنا نہیں۔ اچھا انہوں کیا بولے؟ اچھا حضرت ان کو اللہ بھیجے، سوچ ہم نہ بھی ذرا یقین ہونا، جلدی بھروسہ کرتے نہیں۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے، اللہ اکبر، دیکھو اللہ قرآن کے اندر ایک بنی اسرائیل کا بلکہ ایک صورت اتاری ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے ان کے پورے قصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہیں۔ یہ قوم ٹیڑھی قوم، یہ ٹیڑھی قوم، ان کے نبی بولے اب ایک نشانی میں تمہیں بتا دوں، ان اللہ کی طرف سے چن کر بھیجے گئے کو کیا معلوم کیا؟ وہ جالو تمہارا پھیٹی حالت سے لگا دے، وہ پھیٹی تم نہ واپس آ جانا، وہ صندوق واپس آ جاتا جس میں تمہارے جو باپ دادا ہی، مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ سب واپس آ جائے گا۔ تو پھیٹی واپس آ جاتا، اب خوش، اچھا ہمیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کو کہتے لالچ دلا کچھ نہ، نفع کے دن دکھا کر بولے کچھ نہیں، وہ تیار ہوتا سب۔ اب بولتے ہی، اب وہ دیکھو انہیں کھا لگ گیا، کون؟ جالوت کھا لگ کو، اب ہمیں کہاں گیا تو بھی کر بول کر۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ صندوق کے اوپر شاید بڑی پھیٹی تھی کہ کیا ہے کہ معلوم نہیں، وہ پھیٹی نیچے رکھ دل کو بت اٹھا کو مشرق قوم لے کو گئی سو، بت کو اس کے اوپر بٹھا کو چھڑ لے، بت کو اس کے اوپر رکھ دلے۔ اب صبح کو آپ کو دیکھے کر بولے تو بت نیچے گر گئے، وہ بت کے اوپر پھیٹی ہے، وہ کیا کی گر گا سکا ہے کر بول کو۔ پھر دوسرے دن کیا کرے، برابر رکھ دل کو گئے، پھر صبح رات ہوئی، پھر صبح کو دیکھے تو پھر ویسا چھے، انہوں پریشان۔ پھر تیسرے دن کیا کرے، کام کریں گے، یہ پھیٹی کو زمین میں گاڑ کو اچھا میخا مار کو رکھ دل کو بت رکھ دلیں گے۔ چوتھے دن آگو دیکھے کر بولے تو بتاں کے ہاتھاں پاواں سب ٹوٹ کو ہی ادھر۔ اس کے بعد دیکھے کہتے انہوں کہاں یہ پھیٹی تھا لگ جاتے تھے کہ واہ بیماریاں، عجیب بیماریاں، کینسر کے جیسا بیماری، اور چوہے کے کثرتاں، چوہے کہاں سے جا جاتے معلوم نہیں۔ اب یہ مشرق قوم سب جو ہے وہمی قوم، ذرہ کہتے بھی ہوا تو ہو کو آتا نہیں سکا ہے بات، یہ دیکھتے نا کیا واستو دیکھتے نا، ویسا ٹائمنگ دیکھتے نا، وہ قوم کے اندر پہلے سے 600 بچے۔ اب انہوں کیا کرے، ان کے نجومیوں سے جا کو معلوم کرے یہ سب بیماریاں، یہ سب پریشانیاں یہ پھیٹی کی وجہ سے 600، یہ کام کرو اٹھا کو ڈال لو پھیٹی، کہاں سے لے لگا کی جائے۔ اب اٹھا لگ جانے بھی کسی کی ہمت نہیں، کیا کرے، دو بیل گاڑی میں، ایک بیل گاڑی میں پیچھے رکھ کو بیل گاڑی کو حقل کو چھوڑ دے، بیل گاڑی کو حقل کو چھوڑ ڈالے، شہر کے باہر کر کو چھوڑ ڈالے، وہ کانت بھی جان دے چھوڑ رہا ایسا کر کو۔ لیکن اللہ قرآن کے دیکھو، قرآن کی آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ نبی ان کو کہہ رہے ہیں وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس صندوق کے اندر کیا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کے اندر سکون ہے، سکینت ہے، وبقیۃ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو چھوڑ کو گئی اس کا بقیہ حصہ ہے سب، اسے کون لے کو آئیں گے؟ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو تمہارے تک لا کر پہنچا دیں۔ اب یہ سنتے ہی کیا بولے، اب ریٹ
اب ہم ان کے ساتھ ان کو ہمیں قاضی مان کو ان کو امیر صاحب چلو بھائی سو رائٹ کا سو رائٹ رائٹ امیر صاحب امیر صاحب رہیں گے. اب امیر صاحب کا وہ مان کو اب لڑنے کے واسطے کون سی قوم سے؟ وہ قوم عمالقہ جو جالوت تھے اس سے لڑنے کے واسطے اپنی زمین لینا ہمارے بچوں کو قید سے چھڑانا. لیکن دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ایک آزمائش ان کا امتحان لیا. کیا امتحان؟ حضرت طالوت علیہ السلام طالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب یہ گئے تو انہوں بولے دیکھو ہمیں جاتے سو رستے میں بیچ میں ایک ندی آنگی، ایک نہر آنگی، وہ نہر میں کون بھی پانی سے پینا نہیں. قریب میں بولتا ہوں سو ذرا دور بہت فاصلے میں ہے سو. وہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان. کیا کر بولے تو اللہ کے حکم کے اندر کون جم کو رکھتے کون جم کو نہیں رکھتے. اصل چیز وہ تھی. اللہ ہمیشہ وہ دیکھنا چاہتے تھے. حالات آتے انسان گھبرا کر اللہ سے دور ہو جاتا. نہیں، اللہ کا اصول کیا معلوم کیا؟ جو جتنا جمتا کی اللہ اسے اور جما دیتے اور اللہ کی مدد آتی. ہماری انسان کی عادت، وہ انسان بڑا کمزور، کیا معلوم کیا رتی حالات آتی ہوتا سکا اللہ مجھے پسند کرتا نہیں، اللہ میرے اوپر اس حالات نہیں ہے، ایسے پریشان جیسے میرے اوپر چیز ہوگا تو اللہ سے دور ہوتا نہیں. تمہیں پورا قرآن ٹھا کو دیکھ لو، پورے احادیث دیکھ لو، پوری سیرت پڑھ لو، پوری تاریخ دیکھ لو، اللہ جس کو بھی کامیاب کرے ہی اس کے صبر کی وجہ سے، اس کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ کامیاب کرے. اللہ چاہتے سو بھی وہ. اب حضرت طالوت علیہ السلام بولے دیکھو اللہ تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے، پانی سب نہیں پینا اس کو. اب وہ زمانہ بھی بڑی گرمی کا زمانہ. گرمی کے زمانے میں پانی نہیں کر بولے تو کیسا؟ روزہ کے ٹائم موچ ٹھنڈا پانی بھی، روز ملک بھی، لسی بھی ریڈی رکھ لگ بیٹھ کیا ہے میں 2 منٹ لیٹ الگ کرتے نہ موسا اگر ان کو دیکھ لگ بیٹھ لگ رہتے وہاں انتظار میں رہتے. اب ٹھنڈا پانی موسم والے گرم ہے، اوپر سے گرمی، نیچے کی گرمی، اب وہ ٹائم پینا نہیں کر بول کو اللہ بول لینا کیسا. لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کون پیتے کی انہوں ہمارے جماعت میں نہیں ہونے. کون نہیں پیتا کی انہیں ہمارے میں سے. ہاں پینا کر بولے تو ٹھاٹا کو بٹکیا میں بھی، تمبلوں میں بھی، باٹل میں بھی، ویسا سب نہیں، خالی ایک چلو. اللہ کیا بولے ویسا ضرورت پڑی کیا ایک چلو عرفہ کہتے ہیں بس چلو اتنا پی نہیں سکتے. لیکن اللہ کہتے ہیں اس میں سے کتنے ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے معلوم کیا؟ اس میں سے 3 جماعتیں ہو گئی. ایک ناقص جماعت، ایک کامل جماعت، ایک اکمل جماعت. ناقص نہیں ہمارے ہاتھ سے ہوتا نہیں کہ فل ٹھاکو پانی پی لیے، اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوئے. اب دوسرے چلو بھرش پیے لیکن پھر بھی ذرا کشمکش میں تھے، اللہ آزمات تو رہی، اللہ کی مدد آتی کی نہیں کی نہ. یہ کامل وہ پانی مکمل تو پیے نہیں، جتنا بولے تھے اتنا کرے، لیکن پھر بھی ذرا ڈر وسوسہ. نماز پڑھے تو ملتا اگر کو بولتے وہ کیسا ملتا کہ معلوم نہیں نا. اللہ روزی کا مسئلہ حل کرتے کر بولتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس کے اوپر جم کر رہیے. ہمیں آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. اللہ جب بول رہے ہیں تو اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ آج بھروسہ نہیں انسان، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، چیزوں کے اوپر، اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ ہو گیا. اب وہ اکمل جماعت کون سی؟ نہیں، اللہ بول رہے اللہ کی مدد. اب کتنے ہزار تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے صرف بدر کے اندر جو صحابہ تھے 313، وہ 313 رہ گئے. بس ہزاروں کا مجمع چھڑ گیا، پورا ہزاروں کا مجمع سب الگ ہو گئے. انہیں پانی پیش دینے انہیں حضور پیش کر رہا ہمیں فل پی لے وہ ہم سست ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے سب ہوتا ہے. ہوتے ہوتے ہزاروں کے مجمع میں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی
کہ اللہ یہ قیامت کے قریب اس دین کو جو غالب کرے گا وہ مٹھی بھر چند لوگوں کی وجہ سے اور ہمارے خود میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں خود آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے حضرت فضلتوں کی مسجد اسماعیل سیٹ کی مسجد میں جب آئے تھے تو حضرت کے کانوں سے میں نے خود سنا حضرت کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ 313 کی جماعت ہوگی، 313 کی جماعت ہوگی۔ اللہ کے دین غالب کرنے کے واسطے ہزاروں کی تعداد نہیں، بس مٹھی بھر لوگ، چند مٹھی بھر لوگ۔ اب پتہ نہیں ہمارا یعنی تو ہماری نسل کا یعنی تو وہ 313 کو ماننے والوں میں ہمیں ہی کی نہیں کی معلوم۔ آج ہمیں خالی دنیا کے پیچھے پڑھ کو بس۔ اب کتنے رہ گئے؟ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ، اس میں سے پیے مگر تھوڑے سے۔ اب ان حضرت طالوت علیہ السلام یہ ایمان والوں کو نہر ساتھ لے کو نہر پار اتر گئے تو آپ کیا بولے؟ یہ 313 کو رکھ لگو وہ ہے سو اتنی بڑی قوم سے جا کہاں سے لڑنا سے انہوں کیا ہے ہم نہ انما مارا گے نا انما تو بھی اچھا کرے سکا ہے ہم نہ لے لگا کو تچ ختم کر دلتے حضرت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں انما جب لڑے ہی یہ مٹھی بھر جماعت اللہ اس کے لیے بولتے ہیں بہت تھوڑی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آئی ہے، بڑی جماعت کے اوپر۔ افغانستان جیسا چھوٹا سا ملک جس کے اندر چند گنتی میں ہمیں گن سکتے ہیں، فلسطین کے اندر، فلسطین چھوٹا سا ایک شہر بھی بول سکتا ہے ہمیں، ہمارے ہندوستان کی طرف چھوٹا سا ملک، اس کے اندر ایک جماعت آج کھڑی ہوئی ہے حماس کے نام سے، آج پریشان ہے، امریکہ پریشان، یہودی پریشان، سب پریشان۔ ان کو کہاں سے اللہ کی مدد آتی کیا ہے معلوم نہیں، وہی اللہ کی مدد جو ہے پکے سچے ایمان والوں کے ساتھ۔ اب یہ انما جا کو جب لڑے ہی اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں، جیت گئی ہیں۔ یہ کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ کا عجیب جملہ کہہ رہے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ جمنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں میدان میں آمنے سامنے تو اب سب مل کو اللہ سے دعا کر رکھی، اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، اللہ یہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب یہ پورا ہوا۔ اب حضرت طالوت اسی جماعت کے اندر وہ 313 کی جماعت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے، اسی 313 کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھ کر وہ جالوت کو قتل کر دیے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت نبوت بھی ان کو عطا فرمائی۔ اب انہوں جو طالوت تھے ان کی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیے۔ طالوت کی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے ہو گیا۔ اللہ بس بول رہی اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ان کو بہت ساری چیزیں سکھائے۔ اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے، آج غیروں کا ہمیں سن کر کیا بولتے ہیں، کیا ضرورت مسلمانہ ہو جا کو مسلمانہ کرے کرتے، خالی ان میں بولتے ٹی وی کے اندر نیوز چینل ہیڈ لائنز میں آتے ہی فلاں تنظیم یہ قبول کر لی، فلاں تنظیم کرے ہی کر بولتے ہیں، کیا ضرورت دیکھا ہمارے مسلمانوں کو بھی جائے۔ یاد رکھو جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، فساد کو مٹانے کے لیے ہے، فساد پھیلانے کے واسطے نہیں ہے۔
اللہ وہ بولتے اگر لوگ آگے بڑھ کو انما سے لئی لڑے کر بولے تو ہم نہ کیا کر دلیں گے، انما کچھ پورا مروڑ کر رکھ دلیں گے. آج کتنا اکڑ تھا کہ آج اسرائیل آج ذرا ہوتے ہوتے ذرا نیچے اتر کا حالت ہے. نہیں ہمیں ذرا سوچتے، ذرا یہ کرتے، ہر طرف سے مار، جانی نقصان، مالی کروڑ نقصان، کروڑا وہ دکھاتے نہیں، وہ سب ان کا نقصان کبھی بھی بتائیں گے نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ بس پورا بولے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ سب دیکھو. ان کے اوپر اللہ کی جیسی مدد آئی، آج وہ ایسی مدد نہیں آ سکتی؟ ضرور آئیں گے. اللہ بولتے ہمیں تم نے صحیح بات کھول کو تمہارے سامنے رکھ رکھی، اب بھی مانے نہیں تو کب مانیں گے تمہیں؟ یہ پورا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ تقریباً 1.5 پیج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ وہ بولے. حضرت شمیل علیہ السلام کے ذریعے سے طالوت کو مقرر کیا گیا، حضرت طالوت رضی اللہ عنہ کو، پھر ان کے جماعت میں پورے تھے. اللہ آزمائش، ویسے اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں. اللہ ہر ایک کا الگ انداز سے امتحان لیتے. کبھی کسی کو مالی امتحان میں مبتلا کرتے، اللہ کبھی کسی کو صحت کے اعتبار سے امتحان میں مبتلا کرتے، اللہ کی کبھی کسی کو عہدے میں رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا امتحان لیتے، اللہ کبھی کسی کو عہدے سے ہٹا کر امتحان لیتے. یہ سب اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت کو ہمیں نہیں جان سکتے. ہمیں کیا پہچانیں گے؟ ہمیں بولو اللہ بڑی قدرت والے، اس کے سے کبھی بھی ہمیں گھبرانا نہیں، کبھی بھی پریشان ہونا نہیں. یاد رکھو انسان جتنا صبر سے جتنا جلدی ترقی کرتا ہے اتنا شکر سے نہیں، کیونکہ شکر کرنے کا موقع ملتا نہیں اسے. اس کے پاس رہے تو کیا سمجھتا ہوں، کیا ہے کائی کو سمجھ رہ جاتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تکلیف آتی، انہیں صبر کر لکو سہ لکو، سب اللہ سے منگ لکو جاتا، اللہ سے قریب ہوتا جاتا، اللہ سے قریب ہوتا جاتا. اللہ ایمان والوں کو مکے کے اندر وہ بولے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر سے رہو. وہاں کیا بھی جہاد فرض نہیں ہوا، 13 سال سہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں آنے کے بعد یہاں بھی آپ کو پریشان کر لگتا ہے، اس وقت جہاد فرض ہوا. آج اللہ حفاظت فرمائے، غیروں کا سن کو ٹی وی نیوز چینل میں بول رہے، BBC کا نیوز پکا بہو، CNN کا نیوز پکا بہو، ٹائمز نو کا پکا بہو، NDTV کا پکا بہو. بس جتنا ایمان نیوز چینلوں کے اوپر ہے اتنا ایمان قرآن کے اوپر ہم نے نہیں. قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ بول رہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب سوچ کو دیکھو اس قصے کے اندر 313، کوئی سوچ سکتا تھا بدر کے اندر 313 کھانے کے واسطے کھانا نہیں، ہتھیار نہیں، بدن ڈھکنے کے واسطے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اب مد مقابل میں جو سامنے کھڑا ہے وہ ایک سے ایک زبردست. آج بھی اسرائیل کے پاس کیسی ٹیکنالوجی، ان کے معمولی انما بیٹ کو بنایا سو چیزوں کے ذریعے سے وہ بڑی چیزوں کو پورا ختم کر کے چھوڑ دی. اللہ کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتے. اس کے وجہ سے حضرات صحابہ غزوہ حنین کے اندر 10,000 کا مجموعہ جب آ گیا، ان کے اندر ذرہ بڑھائی. ہمیں 300 رکھتے وقت 1000 رکھتے وقت جیتے سے ہمیں یہ 10,000 رکھو جیتے نہیں، اس کیا رہیں گے. یہ جب یہ چیز اندر آئی اللہ کی مدد ہٹ گئی. اس کے سے حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات بولے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے غزوہ بدر کے اندر معلوم ہوا. اللہ کی مدد کیسے چلی جاتی ہے وہ غزوہ احد کے اندر معلوم ہوا. نبی بتا کو گئے وہ جگہ سے ہٹنا نہیں، ماما چھڑنا اگر بول کر، اب وہ کیا وہ جنگ ختم ہوگی نہ اگر بول کو وہاں سے ہٹے بس. اور آئی ہوئی مدد کیسے چل جاتی وہ غزوہ حنین کے اندر معلوم ہوا. شروع میں تو جیت گئے تھے لیکن دلوں کے اندر جب یہ بڑائی آ گئی، اللہ کو بڑائی کبھی بھی پسند نہیں. ہمیں ہی بات میں دیکھ لیتے نہیں، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لاکھ کرنے والے میری کیا حیثیت ہے. آپ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتے ہیں.
ہمیں بار بار گزشتہ اتوار گزشتہ پھر بھی ہمارے اساتذہ کی طرف سے ہمیں یہی نصیحت کی گئی، اللہ نے دین کی خدمت کے اندر لگایا ہے تو اس کا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ دین کے کاموں کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے واسطے یہ ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا نہیں سمجھنا آج ہمیں ہی کر لیں گے، ہمارے پاس آئٹم ہتھیار رندے، ہمارے پاس یہ رندے، ہمارے پاس وہ رندے، سو کیا نہیں۔ اللہ کی مدد جو آتی وہ پکا سچا ایمان جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر وہ کیسی مدد آئیں گی اللہ بہتر جانتے۔ آئی ہے پوری تاریخ ہمیں پڑھ رکھی، اس کے ساتھ آج ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 2020-25 میں بھی 2020-25 میں نہیں، یہ پورا اب یہ جو 2020-25 کا 3000 تک پولیس رن دے۔ ہمیں کیا قرآن کی تفسیر میں تمہیں اسے مودی کے سپورٹ میں بات کر ڈالی نہ کر بول دینا تھے، کہنے کا مقصد یہ نہیں، ہماری نظر اس کی طرف نہ جائے، ہر انسان اپنے اعمال کی طرف نظر کرے، عبادت کے اندر میں کیسا ہوں، معاملات کے اندر میں کیسا ہوں، معاشرت کے اندر میں کیسا ہوں، اخلاق میرے کیسے ہیں۔ ہمیں جیسے دنیا کی ترقی کو چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین کی ترقی کو چاہیں، دین کی ترقی کو۔ اب میں نمازوں کا فرض نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، میرے اندر سنتوں کی پابندی آ جائے، میرے اندر نوافل کی پابندی آ جائے، میں معاملات کے اندر میں کیسا ہوں، یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے، ضرور آتی ہے اللہ کی مدد۔ ہمیں سوچیں گے اس لیے اللہ کی مدد کیسی آئے گی۔ یہ بہرحال لمبا ترجمہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہ پورا ترجمہ کر کے بات ختم ہوگی۔ بہرحال پورا خلاصہ یہ، اور بھی چند باتیں رہ گئی ہیں، آئندہ مجلس میں آئیں گی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله۔